ویلکم ٹو جرنو آئیز، جہاں پہ ہم لوگ سارے آپ کی کرٹیکس اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کے سارے ویوز کامنٹس لیتے ہیں، اور ہمارا اسپیشل ایک ٹویٹر سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے سارے سوال جواب لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج حسن ہے اور احمد ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ریحان بھی جوائن کر رہے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال جا رہا ہے جی حسن چیمہ صاحب کے پاس۔ حسن چیمہ صاحب، یہ پہلی دفعہ شاید میں نے زندگی میں اپنی دیکھا ہے کہ پاکستان کی پوری نیشن ایک ایسی ٹیم کے لیے دعا کر رہی تھی جس کے لیے وہ 99.9% کبھی بھی دعا نہ کرے، بٹ مے بی دیٹس دا پیشن فار کرکٹ، دیٹس وائی دے وانٹ اس ٹو بی ان دا کوارٹر فائنل سو بیڈلی۔ ہاں، وہ تو آبویس بات ہے کہ جو آپ کا سپورٹ جس ٹیم کو کر رہے ہوتے ہیں دیٹ سپرسیڈز ایوری تھنگ ریگارڈلیس آف رائیولریز یا وٹ ایور۔ اگر جیسے آج کا کیس تھا کہ رائیولری آپ کی انڈیا کے ساتھ ہے اور انڈیا کی وکٹری سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو یو وڈ اسٹل سپورٹ انڈیا ان دیٹ میچ۔ اور اس کے علاوہ بھی آج کے میچ میں مطلب کہ انٹرسٹنگ تھا فار پاکستانی فین۔ آئی تھنک وہ پرفیکٹ میچ تھا بیکاز آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹرگل بھی کر سکتے اگینسٹ اتنی کوئی خاص بالنگ نہیں تھی ویسٹ انڈیز کی، اس کے خلاف بھی انہوں نے اسٹرگل کیا، اینڈ ڈسپائٹ دیٹ وہ اتنے مارجن سے جیت گئے کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کا نیٹ رن ریٹ بھی تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا۔ ایور ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو فیلنگ؟ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں نے تو بڑا کلیئر نیلا پہنا ہوا ہے شرٹ میں، اسی لیے جو ایڈز بن رہے ہیں وہ اتنا ہٹ جا رہے ہیں کہ آپ لوگ میں تو آپ اپنے ٹویٹس چیک کر لیں، میں تو بڑا انجوائے کر رہا تھا، میں سپورٹ کر رہا تھا کہ میچ اگر انڈیا ہارتا ہے تو ہارے، بیکاز ویسٹ انڈیز کی ٹیم مجھے دوپہر میں کہیں جانا تھا تو جب میں انہیں چھوڑ کے گیا تھا تو ان کے حالات تو مطلب لال قسم کے ہو رہے تھے تو اس کے اور اس کے بعد پھر جیسن ہولڈر نے مطلب مصباح الحق کے ساتھ وہ کمبھ کے میلے میں شاید سیپریٹ ہو گئے تھے کچھ، تو انہوں نے بس اسی قسم کی اننگز کھیلی، ٹیم کو بچا کے رکھا، ایک سکور دیا، وہی سکور جو 1983 کے ورلڈ کپ فائنل میں انڈیا نے بنایا تھا، ویسٹ انڈیز چیز نہیں کر پایا تھا۔ اور اس کے بعد جب انڈیا کی بیٹ ہوئی تو آپ کو یہ ایک حوصلہ ملا ہے، اب فائنلی انڈیا کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کوئی بھی بیٹنگ لائن اپ انونسبل نہیں ہے، اور خاص کر یہ کیونکہ یہ 2 نئی گیندیں استعمال ہو رہی ہیں جو پہلے 20 اوور ہیں، پہلے 10 اوور ہیں، اس میں اگر پچ میں تھوڑا سا بھی زیادہ کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں اسپائسی پچ ہو تو آپ دیکھیے ایڈلیڈ وغیرہ میں جب انڈیا نے کھیلا ہے تو انہوں نے 2 وکٹیں لوز کی ہیں، آج انہوں نے 4 سے 5 وکٹیں لوز کر لی، جس میں سے ایک میں بلی باؤڈن نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ تو اس کے باوجود جو جیسن ہولڈر کے آخری لمحات میں میچ کے جس قسم کی ان کی کپتانی تھی وہ تھوڑی کنفیوزنگ تھی، اور جیسا حسن نے کہا کہ پرفیکٹ میچ تھا تو اس میں پاکستانیوں کے لیے ایک اور بونس تھا کہ وہ آئی پی ایل کنسپیریسی بھی چلانا شروع کر دیں کہ مجھے ٹویٹس نظر آئی تھیں کہ یہ ہولڈر اپنا آئی پی ایل کانٹریکٹ جو ہے وہ سیکیور کر رہا ہے۔ تو آل ان آل آئی تھنک اٹ واز انڈیا کو تھوڑا سا وہ انڈر دا کوش آنا پڑا، مگر وہی جو ان کا ایک سی ایس کے کا کور ہے ان دا لوور مڈل ٹو لوور مڈل آرڈر، اور خاص کر جس طریقے سے دھونی اور اشون نے کھیلا ہے، اٹ واز سچ انٹیلیجنٹ بیٹنگ ایز ویل۔ ہم لوگ وہ بات کر رہے تھے کہ واٹ دے کیپٹ ڈوئنگ واز کہ وہ شفل اکراس کرتے تھے اور پھر بال کو لیگ سائڈ کی طرف فورس کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بال اتنی تیز آ رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، تو وہ کافی سینسیبل بیٹنگ تھی اینڈ دیٹس وائی انڈیا از ڈوئنگ سو ویل۔ جی خواتین صاحب، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آج ویسٹ انڈیز نے صرف 182 رن بنائے تھے، 182 رنز، اور اس کے اتنا کم سکور تھا، لیکن انڈیا میڈ 185 for 6 جس میں ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑا۔ حسن، شین وارن ایک کامنٹ کر رہے تھے کہ جب جو ٹیم سیکنڈ پرتھ میں پلے کرتی ہے اس کو ونڈ کی جو ہے وہاں پہ جو لیٹ سوئنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ میں نے کافی کہا، انہوں نے کہا تھا کہ 200 بھی بہت اچھا سکور ہو سکتا تھا فار دا ویسٹ انڈیز۔ ڈو یو اگری اور ڈو یو ڈس ایگری ود دیٹ؟ فار ونس آئی ایگری ود وان کہ آپ نے اس ٹورنامنٹ میں جتنا بھی دیکھا ہے آسٹریلیا میں اسپیشلی کہ انڈر لائٹس ود دا 2 نیو بالز بہت مشکل ہے وہ چیز کرنا۔ ہم ایک وہ ایسوسیٹ کر گئے تھے فرام لائک 2007 ٹو 2013 ایون لاسٹ ایئر تک کہ چیسنگ had become almost like the easier option کہ even going into the World Cup that was considered the easier option کہ 350 جو ہے ریگولرلی ساؤتھ افریقہ میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں چیس ہو رہا تھا۔ لیکن اس ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آئرلینڈ نے کیا، ایک انہوں نے کیا، انگلینڈ نے کیا اگینسٹ شری لنکا نے انگلینڈ کے خلاف کیا، وہ دونوں نیوزی لینڈ میں، ان دونوں میچز میں بھی کافی زیادہ بلیم جو ہے بالنگ کو جاتا ہے، اور بار بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 280 300 جیسے ٹارگیٹس جو ہیں وہ ود دا 2 نیو بالز اور ود اینی تھنگ ان دا پچ کافی مشکل ہو رہے ہیں انڈر دا لائٹس۔ اور آج بھی انڈیا کو آئی تھنک فرسٹ ٹائم انہوں نے ایک تو یو اے والے میچ میں سیکنڈ بیٹنگ کی تھی، آج پھر انہوں نے پراپرلی ٹیسٹ میں ٹارگیٹ بڑا نہیں تھا، لیکن ان دوز کنڈیشن جن میں انہوں نے پہلے انجوائے کیا ہے، آج ویسٹ انڈیز نے بھی انجوائے کیا،
اور انٹرسٹنگ بات جو پہلے کی یہ ہے وہ انڈیا کی بالنگ جس کے اوپر سارے کویشچن مارکس اٹھ رہے تھے بیفور دس ٹورنامنٹ. 4 میچز کھیلے, 4 میں انہوں نے دوسری ٹیم کو آل آؤٹ کیا ہے. تو اور انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری بالنگ نہیں کی, انہوں نے بس ریئلائز کیا کہ وہ جو لمیٹیشنز ہیں ان کی گیم پلانس کے حساب سے بالنگ کرائی. اینڈ دی ادر تھنگ بھی کہ انہوں نے وہ جو 2 نیو بالز ہیں وہ میں نے ایک درمیان میں بات بھی کی تھی کہ انڈیا او ڈی آئی کرکٹ کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے. مطلب ناٹ جسٹ دھونی, پوری ٹیم کی آپ بات کریں کہ آپ کوئی اور ٹیم ہوتی, اشون کا جو ریکارڈ ہے اسپیشلی ان آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اس طرح کی جگہ میں شاید ان کو چانس نہ دیتے, لیکن اشون ان کے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بیٹنگ کر لیتے ہیں. انڈیا کے 8-9 پہ اگر بھونیشور 9 پہ کھیل رہے ہیں تو ان کے نمبر 9 تک بیٹنگ کافی تگڑی ہے. اور کمپیئر کریں دوسری ٹیموں سے جو کہ مطلب کہ اسپیشلی انگلینڈ از دا پرفیکٹ اپوزٹ آف وٹ انڈیا ڈز, کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ او ڈی آئی کرکٹ, آج کل کی او ڈی آئی کرکٹ میں کرنا کیا ہے. ایمن, لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دی انڈین بولنگ. آپ کے لیے آج آپ نے کس طرح دیکھا کہ انڈیا نے کس طرح آج بولنگ کی ہے ٹو کنٹین دم؟ کرس گیل بھی ہیں, سیمیولز بھی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بٹ وی سو کرس گیل پہ ناصر جمشید. سو واٹ ڈو یو تھنک, کس طرح انہوں نے کاؤنٹر کیا ویسٹ انڈیز کی اسٹرینتھ کو؟ انڈیا کو ایک یہ فائدہ ہوا تھا کہ ایک ہیلپ فل پچ پہ آئی تھنک پہلی 2-3 وکٹیں تو ویسٹ انڈیز نے خود ہی لی تھیں. ایک وہ مطلب گیل نے ہوا میں شاٹ مارا اور اس کے بعد ہاں تو یہ آئی تھنک پہلی وکٹ ہے ان کی. کافی کم سکور پہ ان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی, جو اگین اس ورلڈ کپ میں کافی آپ کو اکثر نظر آیا ہے. اور ڈوین اسمتھ کا کیریئر زیادہ انکریجنگ ویسے بھی نہیں تھا, تو انہوں نے مطلب آپ کو موومنٹ ملے گی. شمی, موہت شرما, کیا نام ہے تیسرے کا, امیش یادو, ان سب نے بڑا اچھا کیا کہ یہ دیکھیں کافی مزاحیہ وکٹ ہے. تو یہاں یہ کیچ ڈراپ ہوتا ہے موہت شرما سے اور وہ پھینکتے ہیں اور وہ دونوں بیٹسمین ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. تو وہی تھا, جب آپ ریپلے میں دیکھیے گا تو گیل دیکھتے بھی نہیں ہیں سیمیولز کی طرف جو دوڑتے رہتے, تو وہ اس مطلب آپ کو ان کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ انٹل ہولڈر آتا ہے ان کی ٹیم کا بہت ہی لیکسڈیزیکل وہ تھا. اور ان کو پتہ بھی یہی تھا کہ ہمیں انڈیا سے ویسے ہی مطلب یہ کوئی مسٹ ون تو ہے بھی نہیں. تو پریزنس آف مائنڈ بھی بہت ہے, پریزنس آف مائنڈ بھی بہت ہی جو کیچ لینے کے لیے گیا ہے. ایگزیکٹلی, موہت نے جیسے ہی ڈراپ کیا ہے ود ان آلموسٹ ود ان دی سیم موومنٹ اس نے پھینک دی بال. اس کے بعد گیل نے 2-3 بڑے شاٹ مارے تھے اور یہ اکثر ایسے ہی آؤٹ ہوتے ہیں, انہوں نے ہوا میں بال مار دی. اور آپ کو یہی نظر آئے گا جو انڈیا وکٹیں لیں گی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زبردست کوئی بال موو کر دی ہے یا کچھ بیوقوف بنایا ہے یا کوئی مطلب اٹس جسٹ سمپل. انہوں نے ہر ٹیم پلیئر کے لیے ٹریپس رکھتے ہیں, وہیں بالنگ کراتے ہیں, اور ان کے بولرز کو یہی سب سے زبردست بات ہے کہ انہوں نے اپنے سارے پلانز دے مور لیس اسٹک ٹو دیم. تو یہ what was that shot all about? I think over and over again آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بالنگ ٹھیک کرائی ہے گیل کے خلاف, وہی جس طرح پاکستان نے شارٹ بالنگ کرائی تھی, گیل اسی طرح آؤٹ ہوئے تھے آئی تھنک. تو ٹیمیں یہی دیکھ رہی ہیں کہ آن آسٹریلین پیچز آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ بے شک وہ شارٹ بال ہے بٹ اٹس ناٹ کہ وہ شارٹ بال کیچ کرائیں, اٹس کہ وہ شارٹ بال آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کو ہک کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز دا لیگ سائڈ. اور یہ 3-4 ویسٹ انڈیز کے پلیئر اس طرح آؤٹ ہوئے, آلموسٹ لائک انڈیا نے ایک بیسک سا گیم پلان بنایا ہے اور ویسٹ انڈیز بار بار اس ٹریپ میں پھنستے گئے. رائٹ ایمر, لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ کرس گیل. آپ کیونکہ اس دن آپ ناصر جمشید کی بھی ٹیکنیک پہ بات کر رہے تھے, ڈو یو تھنک, جو آپ نے بہت اچھی پہلے پروگرام میں بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑے میچز میں پرفارم نہیں کرتے, رائٹ؟ سو یہ مجھے بتائیں کہ اب کرس گیل جو ہے اگلے میچز میں جب جاتے ہیں ود ٹریمنڈس اماؤنٹ آف پریشر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے کہ صرف چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی بڑے اسکورز کرتے ہیں؟ آئی تھنک اس کو کوالیفائی اس طریقے سے کرے گے کہ کرس گیل کی 2 قسم کی پرفارمنسز ہوتی ہیں, ایک جو ویک ٹیمز کے خلاف کرتے ہیں اور ایک جو بہت ریئر آتی ہے آپ کو کہ جب ان کو کسی نے بھڑکا دیا ہو. اچھا, تو وہ پھر آپ کوئی بھی لے آئیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. ان کے علاوہ کرس گیل کا اکثر یہی مسئلہ رہا ہے کہ مطلب انہوں نے آپ کی آئی تھنک جو پہلا ورلڈ T20 تھا اس کی ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے بڑی اننگز کھیلی تھی, اگلے والے میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلی تھی, تو مطلب وہ پرفارم انہوں نے بڑے اسٹیج میں کیا ہے. اور جب ان کو کچھ پروو کرنا ہوتا ہے, یہ وہ کر چکے ہیں زمبابوے کے خلاف 200 مار کے, تو ابھی وہ آپ کو کمٹمنٹ نہیں نظر آتی ان کے اندر. اور دوسرا تھا کہ یہاں ایسی کنڈیشنز میں تو آپ کو کرس گیل سے ویسے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, بیکاز بال کا باؤنس جو تھا وہ مطلب کافی تیز باؤنس ہو رہا تھا. ان کو ایون دو وہ پریفر کرتے ہیں بیک فٹ پہ کھڑا ہو کے مارنے کے, بٹ اگر وہ انلیس وہ بالکل زون میں نہ ہو تو وہ بہت زیادہ لیزی شاٹس کھیلتے ہیں, شاٹ سلیکشن بہت بری ہوتی ہے. رائٹ, حسن کی بتائیں کہ جیسن ہولڈر جو ہیں
Is he a batsman who's a part-time bowler? Is he a bowler who's a part-time batsman because he's scoring more runs and then he's taking wickets? نہیں, he is a new ball bowler جو کہ he can bat a bit, اور ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں بار بار انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ ان کا ٹاپ آرڈر جس طرح مرضی پرفارم کرے, sort of similar to what Sammy was doing when he was the captain, کہ آپ کا ٹاپ آرڈر کلیپس کر جاتا تھا, پھر ایز اے کیپٹن آپ وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے اور مطلب کہ ایک اچھا اسکور کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے ایون بفور دا ورلڈ کپ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ والی سیریز میں بھی ایک سملر اسی طرح ہوا تھا, اور دیٹ از سم تھنگ دیٹ ایز پاکستانی وی آر فیملیئر ود ایز ویل, کہ آپ کا ٹاپ آرڈر کلیپس کر جائے اور بس ایک بندہ اسکور کر رہا ہو. لیکن جو انٹرسٹنگ بات وہی ہے کہ آئی بین سلائٹلی ڈسپوائنٹڈ بائی سیمی سنس دا فرسٹ میچ, بیکاز سیمی جب تک وہ کپتان تھے وہ اس طرح کے سچویشن میں ٹیم کو کنٹرول کر لیتے تھے, بٹ اب وہ بھی باقی جس طرح سمنز یا پہلے براوو کھیلتے تھے, پولارڈ کھیلتے تھے, گیل ریگولرلی کھیلتے ہیں, کہ اٹس آلموسٹ سیمز لائک کہ انلیس کہ آپ کے لیے کنڈیشنز بنے ہوں, اگر آپ کو وہی بات ہے بھڑکایا ہو کسی نے یا پھر آپ فلی موٹیویٹڈ ہو, تو اٹ آلموسٹ فیل لائک کہ دے ڈونٹ ریئلی کیئر. رائٹ احمد جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کہتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مطلب اگر ہم کوئی بھی نوکری کر رہے ہوتے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے ساتھ تو مطلب 10 سال پہلے چھوڑ چکے ہوتے. ان سے زیادہ مطلب آئی مین ہم پی سی بی کو اتنا کچھ کہتے ہیں, WICB ان سے 10 ہاتھ آگے, ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اور انہوں نے بلکہ انفیکٹ مصباح پہ اتنی عام بحث ہوتی ہے, انہوں نے سپر مصباح نکال دیے 2 سپر مصباح 2, کیونکہ مصباح تو چلے کپتان بنا تھا جب اسپاٹ فکسنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو مطلب وہ انہوں نے ایک پھڈا لیا پلیئرس کو. یہ پچھلے کوئی 30 سال سے, بلکہ جب پتہ نہیں کب سے پیسے نہیں دے رہے اپنے پلیئرس کو صحیح, ٹھیک ہے, ہر جنریشن میں یہ مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے یہ پھڈا کیا, سب کو نکال دیا, ڈیرن سیمی کو لائے. ڈیرن سیمی آلموسٹ ایگزیکٹ اسٹوری ہے جو جیسن ہولڈر کی, کہ نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا, نہ ہی اس کی زیادہ کوئی اسکل تھی. یہ آیا, اس نے وہی مصباح لیول محنت کی, ٹیم کو کہیں تک پہنچا دیا. جب پہنچا دیا اس کو نکال دیا, اور آئی مین آئی ایم امیزڈ کہ کہیں سے بالکل اسی کا لے آئے. ون مور سمتھنگ ٹو ایڈ, یہ بتائیں کہ یہ جو ان نون پلیئرس کو نکال رہے ہیں ویسٹ انڈیز, وائی آر دے ڈوئنگ اٹ وین دیو گاٹ بگ نیمز لائک دا گیلز اینڈ دا سمنز اینڈ ایوری بڈی ایلس. بہت ہی ایک کمپلیکس معاملہ ہے یہ, مگر اس کو ایک بالکل جو آپ بیسک طریقے میں سمجھا یہ سکتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اور پلیئرس کے درمیان یہ پھڈا رہا ہے کہ پروفیشنلزم میں مسئلہ رہا تھا, اور اس سے یہ مطلب کہ وہ پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے, پلیئرز بھی اتنے پروفیشنل نہیں تھے. اور جیسا کہ ان کے وہ معاملے مطلب انہوں نے اپنی پلیئرز یونین بنائی, ان کے کافی پھڈے رہے, لیگل بیٹلز رہے. اور کیونکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کسی ایک کنٹری کا بورڈ نہیں ہے, وہ ان کو خود بھی کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے, تو آبویسلی اس میں زیادہ ٹینشنز رہتی ہیں. تو انہوں نے جب یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسا کپتان ملتا ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, جس کی بات جو ان کی ہر بات نہیں مان رہا ہوتا, تو اسے نکال دیتے ہیں. اینڈ مطلب ایٹ دا کاسٹ آف ان کے اپنی ٹیم کی پرفارمنس, ان کے اپنی ٹیم کی فیوچر. ویسٹ انڈیز کی ٹیم ابھی بھی اگر ان دا رن فار دا کوارٹر فائنلز ہے, تو ان کو ان کے پلیئرس کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے وین اٹ میٹرڈ دے اسٹل پٹ اپ پرفارمنسز. رائٹ حسن, یو وانٹ ٹو ایڈ سمتھنگ؟ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر اسپیشلی دیکھیں کہ انہوں نے سیمی کو اس لیے کپتان بنایا کہ سم ون دے کین کنٹرول, پھر سیمی بیکاز وہ ٹیم کو بھی اس نے یونائٹ کر لیا, پرفارمنس بھی دینا شروع کر دیا, ہی بیکم این ایکچوئل اسٹار ان دا ویسٹ انڈیز ٹیم, تب اس کو نکالا تھا. لیکن تب بھی انہوں نے اس طرح نہیں نکالا کہ آپ کو نکال کے بیسکلی اس وقت ہولڈر کو لیا, اس وقت وہ براوو کو لائے کہ سیمی کی پاور تھوڑی سی ریڈیوس ہو جائے, براوو کی بھی پاور تھوڑی سی ریڈیوس ہو جائے, اور وہ کنٹرول ہمارا ہی رہے. بٹ وہ جو انڈیا ٹور پہ ہوا, ویسٹ انڈیز ٹیم بیسکلی واکڈ آؤٹ بیکاز آف دیئر پرابلمز ود دا WICB. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح کرو, سب کو چھٹا کے جیسن ہولڈر کو کپتان بنا دو, بیکاز دس از سم ون وی کین کنٹرول. اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہولڈر پرفارم کرتا ہے, اگر ویسٹ انڈیز پرفارم کرتی ہے, تو دین ہی ول ہیو دیٹ, مطلب کہ وہ بھی کسی لیول پہ کھڑا ہو کے WICB کے خلاف بول سکتا ہے, تو اس کو بھی ہٹا دیں گے وہ. رائٹ. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں جرنو آئیز, اور آپ پلیز ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ID نوٹ کر لیجیے. اٹس جرنو آئیز, سوری اٹس facebook.com/journo.eyes, that's the Facebook ID. And thank you so much for the tremendous support on Twitter. It's @journoeyes. Now Ahmed, let's talk a little bit about Mahendra Singh Dhoni. ہم جہاں پہ اوپننگ بیٹسمین اور وکٹ کیپر بیٹسمین کی بات کرتے ہیں, وی ہیو اے پرسن ہو از اے گریٹ وکٹ کیپر, ہو از اے گریٹ بیٹسمین اینڈ اے گریٹ لیڈر. واٹ از دا myth and the reality of مہندر سنگھ دھونی؟ مہندر سنگھ دھونی کا ODIs میں the myth is the reality. Right. He is a phenomenal player.
مطلب اس کا وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ون ڈیز میں خاص طور پہ جن کی ریپوٹیشن ہوتی ہے چیزنگ کی, تو اب آپ دھونی کے شاٹ دیکھیے گا بڑی کم جھلکیاں نظر آئیں گی, کیونکہ اس نے جب بال بہت ہی وائڈ آؤٹ سائڈ آف تھی یا کچھ تھی تبھی اس نے ایسے میں شاٹس مارے. رسل کے اوپر ایک چھکا مارا تھا, اگر آپ ان کا ویگن ویل بھی دیکھ لیں تو انہوں نے زیادہ تر شاٹس اپنے لیگ سائڈ کی طرف مارے تھے, جو مطلب یہ تو 3 یا 6 4 جا رہے تھے, جو سنگلز لیے انہوں نے وہ تقریباً سارے لیگ سائڈ کی طرف تھے. کسی بھی وقت پہ وہ گھبرائے نہیں, اگر بال شارٹ ہو رہی تھی اور اس کو چھوڑ سکتے تھے انہوں نے چھوڑ دی. یہی آپ کو نظر آئے کہ ابھی جب سارے شاٹس کھیلے تو بال بہت زیادہ ہی وائڈ آؤٹ سائڈ آف سٹمپ تھی, اور یہی ان کی مطلب پوری اننگز میں آپ کو یہی نظر آئے گا, کہ باقی ساری ویسے شاٹس تھے تو جو ہائی لائٹس میں ایڈٹ کرتے ہیں انہیں شامل نہیں کرتے, کیونکہ ان کی وہ بریک ڈاؤن ہی ایسے کرتے ہیں. اگر آج وہی جس طریقے سے آپ کو مصباح میں نظر آتا ہے, دھونی از اے ینگر گائے اینڈ ہی از اڈیپٹیڈ مچ ڈفرینٹلی ٹو دا گیم, اور اس کے ایکسپوجر بھی بہت مختلف ہے مصباح اور ان سارے پلیئر سے. اور اس نے یہی, جیسے حسن پہلے بات کر رہا تھا کہ او ڈی آئیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے, تو دھونی کی کپتانی بھی اس میں آپ کو نظر آتی ہے, بٹ خاص طور پہ جو وہ ذمہ داری لیتا ہے. اور اس کی سب سے اچھی مثال پچھلے ورلڈ کپ کا فائنل ہے کہ یہ نہیں چل رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا. مگر آج بھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا اور کسی نے اپنے ایک فیس بک کی ایک اسکرین شاٹ لیا ہوا تھا کہ 2 یا 3 سال پہلے کوئی میچ کے اینڈ میں ٹینس تھا اور پھر ادھر میم لگائی ہوئی تھی کہ دھونی کہہ رہا ہے I've got this, اور وہ نے کہا کہ مطلب یہ میں ہر دفعہ دہراتا ہوں, ہر میچ میں ہمیں لگتا ہے کہ بڑے کیا ہوگا, اور دھونی ہینڈل کر لیتا ہے. بٹ جی آئی تھنک اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ دھونی سنس وہ جو ویسٹ انڈیز والی سیریز 2013 میں رائٹ آفٹر چیمپئنز ٹرافی, اس کے بعد سے اس کا وہ چیسنگ یا بیٹنگ ریکارڈ وہ نہیں رہا جو کہ اس کا آئی وڈ سے 2009-2013 تک ہی واز, مطلب کہ وہ 4 سال کا پیریڈ ہے, فار دیٹ الون ہی از این او ڈی آئی گریٹ ایز اے بیٹسمین اینڈ ایز اے کیپٹن. اس کے بعد اس کی فارم وہ نہیں رہی, لیکن آج پھر وہ دکھائی دیا کہ بے شک اس کی فارم وہ نہ, وہ ایک مسل میموری سے آلموسٹ وہ کھیلا ہے کہ اس چیس میں کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا سچویشن کو. اور وہ جو میتھ اور ریالٹی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایز اے ٹیسٹ کیپٹن ہی از گڈ, نتھنگ مطلب کہ ایکسیپشنل, اسپیشلی آؤٹ سائڈ انڈیا. اور اس کی ٹیم کا بھی وہ ایز مطلب کہ آئی تھنک دا پرفیکٹ ایگزامپل از کہ وہ جس لیول کا وہ ٹیسٹ بیٹسمین ہے اسی لیول کا وہ ٹیسٹ کیپٹن ہے. بٹ ایز این او ڈی آئی پلیئر ہی از پرابلی ون آف دا 10 گریٹسٹ او ڈی آئی بیٹسمین آف آل ٹائم. اور سملرلی ان ہز کیپٹنسی, مطلب کہ وہ اس کا فارمیٹس کا ڈفرینس ہے کافی زیادہ, اسپیشلی گورے اس کو اتنا کریڈٹ نہیں دیتے بیکاز آف ہز ٹیسٹ ریکارڈ, کہ وہ ٹیسٹ میں اس کی جو بیٹنگ کا جو اس کی ٹیمس کی پرفارمنس ہوتی ہے تو اس وجہ سے, اور جن کو ہوتا ہے کہ صرف ٹیسٹ کرکٹ ہے. ان ٹرمز آف او ڈی آئی کرکٹ جس طرح ریولیوشنائز ہوئی ہے, اس میں دھونی دا کیپٹن اینڈ دھونی دا بیٹسمین have been matlab ke the leaders in both those things. Right. Amar, there's a concept called putting a prize on your wicket, right? ہم نے دیکھا کہ آج دھونی نے اپنی گیم بالکل ٹرانسفارم کر لی. He can go from being completely destructive to somebody who's going to sit in and make sure that we win the team. پاکستان کی ٹیم میں یہ جو پرائزڈ وکٹ کا کانسیپٹ ہے, why is it lacking? And this is not a pun intended. I really want to know as a layman کہ کیوں نہیں ہم اپنی وکٹ کو پرائز کرتے. I think ایک تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ, ویسٹ انڈین کرکٹ, ان ممالک میں فلیمبوائنس اور فلیئر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور مطلب ہم یہ نہیں کہ ہم نے صرف ہی ویسی قسم کے پلیئرز نکالے, مگر ان کو اکثر ہم بہت زیادہ انڈلج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور اینڈ وائی ناٹ, رائٹ, دیٹس ہاؤ وی پلے آور کرکٹ, دیٹس آور آئیڈینٹی. تو دھونی کے ساتھ جو مزیدار بات ہے نا, اور یہ اب اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں, مگر دھونی میں بھی ابھی بھی فلیمبوائنس ہے, مطلب وہ جب ہیلی کاپٹر نکالنا تو نکال دیں گے, مگر انہوں نے ایز ہیز کیپٹ گروئنگ اولڈر اینڈ اولڈر تو ہی از ٹرمڈ آؤٹ. جب بالکل ضرورت ہوگی تو مار لے گا شاٹ, مگر جب ضرورت ہی نہیں ہے تو شاٹ نہیں کھیلے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو ٹیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ دھونی مطلب کچھ نہیں ہو رہا تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہا. ون ڈیز میں وہ کبھی ایسے نہیں ہونے دے گا کہ وہ ڈاٹس کھیل رہا ہے, وہ ہر وقت اسکور بورڈ ٹک کرتا رہے گا. اینڈ دین جو کانفیڈنس آتا ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ سنگاکارا کا ایک وہ کوٹ تھا کہ ہمیں تھا کہ اف اٹس 10 پر اوور ان دی لاسٹ 10 100 رن چاہیے 10 اوور میں, اٹس کمفرٹیبل. تو دھونی کے اندر ایک وہ اس کے دماغ میں آ گیا ہے کہ آپ جتنا اس کو گیم کو میں اینڈ تک لے جاؤں گا, جو بیون بھی کہتا تھا کہ اگر آپ 50ویں اوور تک لے جائیں گے آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ موقع دیں گے. اور یہ اب ورلڈ کرکٹ میں ہر فارمیٹ میں آپ کو نظر آیا ہے کہ اینڈ اوورز میں اگر آپ کو 20 رن بھی ایک اوور میں بنانے ہو یا 2 اوور میں 20 کے ایوریج پہ جانا ہو تو لوگ کر جاتے ہیں. بالکل, ایکسیپٹ فار پاکستان میں بھی سم ادر ٹیمز, رائٹ. تو آئی مین وہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے بیٹنگ فرسٹ آئی گیس. تو آپ کو اس طریقے میں دھونی مطلب اٹس ناٹ
یونیک ایسے کافی بیٹسمین بھی ہیں, مگر اس نے جس طریقے سے اپنی سکلز کو میکسیمائز کیا ہوا ہے او ڈی آئی فارمیٹ میں, دیٹس دا ریزن وائی ہی سو فار ہیڈ. رائٹ. حسن یہ بتائیں کہ ایک پاکستانی مینٹالٹی میں شاید جب پلینگ اگینسٹ ٹاپ ٹیمز ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا اپوننٹ ہے وہ انونسبل ہو گیا, رائٹ. جیسے ساؤتھ افریقہ سے ہمارا کل میچ جا رہا ہے اور ہم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ جو انونسبل لگی تھی اس کو ہرا دیا, اور آج ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی 6 وکٹس فیل فار اے ویری ویری مطلب 182 از ہارڈلی اے ٹارگیٹ. یہ کیا آپ کو کس طرح لگتا ہے وین پاکستان از گوئنگ ٹو گو انٹو اٹس میچ ٹمورو, کیا ان کو یہ میچ دیکھ کے کیا لیسن لینا چاہیے کہ یار ہم چھوٹے ٹوٹل کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ از ناٹ انونسبل, اٹ از ورتھ آئی مین گوئنگ ایٹ. آئی تھنک کہ لیسن تو مور شاید انڈیا اور ساؤتھ افریقہ والے میچ سے لینا چاہیے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا چیسنگ ریکارڈ اسپیشلی ان ورلڈ کپ, اسپیشلی ان بگ گیمس از ناٹ دیٹ گڈ. تو اگر آپ اف یو کین پٹ اپ اے اسکور آف اینی تھنگ ابو 250 تو پھر آن اسمال گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر ساؤتھ افریقہ کے اوپر سارا پریشر آ جائے گا, اور وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں ہم نے بار بار دیکھا کہ وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکتے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے کین لرن فرام. ریگارڈنگ کہ یہ چھوٹا ٹارگیٹ ڈیفینڈ کرنے کا, وہ تو وہی بات ہے جو میں نے کل کہی تھی کہ پاکستان نے زمبابوے کے خلاف 235 ڈیفینڈ کیا تھا ایٹ دا گیبا, اور گیبا میں 2000 کے بعد سے کبھی اتنا چھوٹا ٹارگیٹ ڈیفینڈ نہیں ہوا تھا. تو اگر جہاں تک چھوٹا ٹارگیٹ ڈیفینڈ کرنے والی بات ہے تو پاکستان اسپیشلی جب اجمل اور حفیظ اینڈ all these guys were there, تو پاکستان probably were the best team in the world in terms of defending small targets. اور ابھی بھی اس ورلڈ کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح پرفارمنس کی ہے. ون تھنگ دیٹ دے کین لرن فرام از کہ اگین وہی بات آ گئی کہ بیٹنگ سیکنڈ انڈر لائٹس ان آسٹریلیا نیوزی لینڈ از ویری ڈیفیکلٹ, اور دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ کل کو بھی بات آ جائے, اسپیشلی اگر پہلے بارش ہو جاتی ہے تو پھر کوشچن مارکس آئیں گے کہ سیکنڈ ٹیم بیٹنگ کرتے ہوئے اس کا ڈکورتھ لوئس کا کم اوورز میں کام کا ٹارگیٹ ہوگا, آلموسٹ ایک T20 بن جائے اگر. بٹ اسٹل بات وہیں پہ آتی ہے کہ بیٹنگ اس ورلڈ کپ میں بار بار یہی آیا ہے کہ بیٹنگ سیکنڈ انڈر دا لائٹس از اے بگ پرابلم فار all these modern ODI batsmen. Right. Ahmed 182 کو جب انڈیا چیز کر رہا تھا, do you think that complacency set in اور over confidence تھی, that's why they lost 6 wickets? I mean آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کون دے سکتا ہے کہ whether they were complacent or not, because جن شاٹس پہ آپ یہ دیکھیں اب یہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو زیادہ تر یہ ان سارے پلیئرس کی ویکنیسز ہیں. مطلب دھون کو عادت ہے کہ تھوڑا سا وہ فیل کرتا ہے آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ, کافی وائڈ گیند تھی, فورس کر رہا تھا. آئی تھنک جو روہت بھی جس طریقے سے آؤٹ ہوگا ایک کافی کامن ڈسمسل ہے روہت شرما کے لیے. تو ویسٹ انڈیز کے بولرز زیادہ اسکلڈ ہیں, زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں انڈیا کے بولر سے. یہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یا آپ موسٹ بیٹسمین کو کرائیں گے ارلی اوورز میں فاسٹ پچ پہ تو دل اسٹرگل ود اے ڈیلیوری لائک دیٹ. سو کمپلیسنسی کوڈ بی این ایشو, بٹ آئی جسٹ تھنک کہ یہ کنڈیشنز میں ایک یہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, مطلب جس قسم کے انہوں نے شاٹ کھیلے شاید نہیں اٹیمپٹ کرنے چاہیے تھے, مگر ہر ٹیم کے آپ کو نظر آیا کہ پلیئرز ہیڈ دیٹ پرابلم. کوہلی واز ون پلیئر ہو واز ہٹنگ دا پل شاٹ ریلی ویل, تو اس کا تھوڑا سا آئی تھنک یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک مینٹل ایشو تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو ڈومینیٹ, اور وہاں وہ تھوڑا سا بیٹل میں آ گیا اور اس نے اپنی وکٹ کھو بیٹھا کیونکہ یہ شاٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی, اور اس نے اس سے پہلے بھی پل پہ چوکے شوکے بعد دیے تھے, تو ہی واز ان کنٹرول. مگر وہی تھنکنگ ہے جس کا میں کنونس نہیں ہوں کہ آپ بس مارتے ہوئے نکل جائیں اس سے. اور اس کے بعد پھر یہ رہانے والی وکٹ جو ہے آئی تھنک, تو اس پہ کافی کنٹروورسی بھی ہوئی ہے. DRS پہ وہ خوش نہیں تھے, بٹ آئی تھنک کیونکہ ایک دفعہ امپائر نے آؤٹ دے دیا تھا تو اس کے بعد آپ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے. عمر اکمل ٹائپ ڈسمسل, رائٹ؟ جی, مگر عمر اکمل میں فرق یہ تھا کہ عمر اکمل نے ڈیسیشن اوور ٹرن کی گئی تھی. یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ امپائر کی ڈیسیشن کو ہی ملتا ہے, تو اگر امپائر نے پہلے سے آؤٹ کہہ دیا, وہ جیسے امپائرس کال جس کو کہتے ہیں, تو وہ امپائرس کال اگر آؤٹ ہے تو پھر ڈیسیشن اسی طرف جائے گی. یہ انفیکٹ عمر اکمل والی ڈیسیشن میں آپ کو سب سے حیران کن بات تھی کہ امپائر کی ڈیسیشن ناٹ آؤٹ تھی, انہوں نے ریورس کی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ اگین رائنا کا یہی مسئلہ تھا, وہ شارٹ بال کے لیے ان کے پاس ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی کہ وہ واک اکراس کر کے اپنا فل کور کر رہے تھے فیس آف دا بیٹ. تو اسمتھ نے کافی وائڈ کرائی, وہ واک اکراس نہیں کر پائے, آف کی طرف کھیلنے کی کوشش کی, اور 1000 دفعہ ایسے رائنا آؤٹ. اچھا, کہ پاکستان انڈیا میں خاصا ہم اسی طرح آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ کھیل کے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں جو بیٹسمین ہوں گے نا, تو ان کے یہاں کیونکہ پچز میں باؤنس زیادہ ہوتا ہے اور وہ باؤنس کو سمجھتے ہیں, تو وہ بیسٹ ہوں گے ایسے شاٹس پہ. ویسٹ انڈینز بھی اکثر کافی ایک زمانے میں بہت اچھے ہوتے تھے. پاکستان انڈیا کے بیٹسمین ان پچز پہ کھیلتے ہیں زیادہ تر جہاں اوبیسلی باؤنس لو ہوتا ہے, تو جب وہ یہ شاٹس کھیلتے بھی ہیں تو وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ باؤنس کتنا ہوگا, ان کے اوپر چڑھ کے کھیل سکتے ہیں. یہاں باؤنس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تھوڑی تیز ہوتی ہے بال, تو آپ پوزیشن میں نہیں آ پاتے اکثر. اینڈ اسپیشلی پرتھ, کیونکہ پرتھ اور گیبا وہ دو, ہم ایک وہ اسٹیریوٹائپ بنا ہوا آسٹریلین وکٹ اس طرح کی ہوتی ہیں, اس طرح کی ہوتی ہیں. صرف 2 وکٹس ہیں جو کہ مطلب وہ جو ایک اسٹیریوٹائپ آسٹریلین ہے اس کی ہوتی ہیں, ایک وہ ویکا ہے پرتھ میں اور ایک گیبا ہے برسبن میں. ان دونوں
میں اس طرح کے جینوئن مطلب کہ باؤنس اور پیس اس طرح کی ہوتی ہے. ویکا میں بھی مطلب 2004 to 2010 کافی زیادہ وہ بھی تھوڑی ایک نارمل ہوموجنس پچ ٹائپ ہو گئی ہوئی تھی جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ میں اب کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر بیکاز وہ یو ایس اے آسٹریلیا والے تھوڑے سے کنسرن تھے کہ جی ہمارا جو یونیکنیس ہے, ہماری جو بیسکلی پچ کی جو اگین جو یونیکنیس ہے وہ نکل گئی, تو دے براٹ ان نیو سوائل فرام لائک 150 یا 200 کلومیٹر اوے سے کہ جی ہم دوبارہ سے وہ پچ بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو اپنے پیس اور باؤنس کی وجہ سے. اور سیڈ بات یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں جو 7 ناک آؤٹ میچز ہیں ان میں سے ایک بھی گیبا یا پرتھ میں نہیں ہے. تو وہ جو ہم آسٹریلین اور نیوزی لینڈ کنڈیشنز اور جس کی وجہ سے پاکستان میں سلیکشنز بھی کی جاتی ہیں اور پہلے سے دماغ بنا لیا جاتا ہے, ناک آؤٹ سے ان دونوں وہ جو آسٹریلین پچز ہیں ان دونوں میں سے کسی پہ بھی ایک بھی ناک آؤٹ میچ نہیں ہے. اچھا عمر یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈز دس ناؤ ٹرانسفارم فار پاکستان؟ ویسٹ انڈیز, پورا پاکستان یہ دعا کر رہا تھا کہ آج ویسٹ انڈیز ہار جائے اور ویسٹ انڈیز ہار گیا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان کے لیے اگلے 2 میچز میں سے ایک میچ جیتنا ضروری ہے کہ دونوں میچ جیتنا ضروری ہے؟ ہاؤ ڈز دس پلے آؤٹ ان دا for us to progress for the quarter finals? I think پاکستان کے ہاتھ میں سب سے سمپل سچویشن یہی ہے کہ وہ دونوں میچز اپنے جیت جائیں اور مطلب میچ ویچ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کے بعد دوسری آپشن یہ ہے کہ انلیس آئرلینڈ کے پاس, آئرلینڈ نے 3 میچز کھیلے, تو آئرلینڈ اگر اپنے 2 میچز زمبابوے یا خاص کر انڈیا کے خلاف اگر کوئی اپسیٹ ریکارڈ کرتا ہے تو تب بھی تھوڑی بہت ٹینشن آپ کو آنی چاہیے. مگر ایونچولی جو ہمارا میچ آئرلینڈ کے ساتھ ہے, جو لاسٹ میچ ہے, وہاں جا کے آپ کو ساری کیلکولیشنز پتہ ہوں گی. تو آپ کے دماغ میں ابھی صرف یہی ہے کہ یہ 2 میچز جیت جائیں آپ کوارٹر فائنل کے اندر. بٹ میرا ایک کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ اس فارم کے ساتھ جب ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہم ارتھمیٹک سے جیت کے کوئی مطلب کچھ چیز حاصل کر لیں گے کیا؟ یہ اسی طرح جیتنا چاہیے, شوڈنٹ بی جسٹ سے کہ نہیں یار ہم ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرائیں گے اور ہم اس کو بھی ہرائیں گے ہم لوگ, کیونکہ حسن بات کیا ہو رہی ہے, کل تو ہم ہار جائیں گے اور ہم ان سے جیت جائیں گے. تو پھر بات وہیں یاد ہے 1992 میں بھی تو آپ دعا سے جیتے تھے. اگر آپ نے وہیں پہ پھنسے ہیں, وہیں پہ بات کرتے ہیں, اگر آپ کی لیگیسی اور اگر آپ کی میں آپ کے پوائنٹ آف ویو یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ آئی تھنک کہ بات وہی ہے کہ کل کے میچ میں آپ اسی طرح جائیں گے کہ ٹو ون دیٹ میچ. آپ کے کیپٹن سے, کوچ سے, پورے مطلب اسکواڈ سے یہی بات آ رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ والا میچ ایک آلموسٹ مسٹ ون میچ کی طرف جا رہے ہیں. تب بھی آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آئرلینڈ والے میچ میں آپ کو کیلکولیشن بھی پتہ ہوگی کہ اگر آپ نے جیتنا ہے تو کتنے سے جیتنا ہے اور کس طرح جیتنا ہے, بیٹنگ فرسٹ کتنے رن سے ہرانا ہے, بیٹنگ سیکنڈ کتنے اوورز میں کرنا ہے. تو وہ آپ کے پاس مطلب ایک وہ آج کے میچ کی جیسے انڈیا ویسٹ انڈیز والے میچ کی وجہ سے آپ کے پاس وہ ایک کوشن ہے کہ مطلب کہ ایک سیفٹی نیٹ ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سکیں. لیکن کل کے میچ میں آپ اسی طرح جائیں گے کہ یو ہیو ٹو گو دیر اور یو ہیو ٹو پرفارم ان اے وے کہ یہ آپ کے لیے ایک آلموسٹ ناک آؤٹ میچ ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اب میں فٹ بال کی مثال دوں گا آپ کو کہ فٹ بال میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک زیادہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کراؤڈ شور کر رہا ہے, کچھ پچز تیز ہوتی ہے, مطلب 19-20 کے فرق ہیں. کرکٹ میں بہت زیادہ ویریشن ہے اس مقابلے میں. تو جب آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نارمل میچ ہے ورسز ورلڈ کپ میچ ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں مگر ان کی ٹیم میں یہ ہے اور یہ یہاں کھیل رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے یہ وہ. اینڈ آف دا ڈے ایک ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں آپ, تو یہ جو پریشر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, جو ٹیموں سے نہیں چیز ہو رہا, جو آپ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اب نہیں ہو پا رہا, تو ان میں بہت ساری چیزیں یہ بھی ہیں کہ وہ پلیئرز ورلڈ کپ کے میچز اور جیسے جیسے ورلڈ کپ چلتا جا رہا ہے وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ جب خاص مطلب کسی بھی پلیئر نے اگر یہ ورلڈ کپ کا فارمیٹ دیکھا ہوگا تو ان کے دماغ میں بیک آف دا مائنڈ میں تو ایٹ لیسٹ ہوگا کہ ایک دفعہ جب ناک آؤٹ شروع ہوں گے تب آپ کو مطلب 110% جو ایک کلیشے استعمال کرتے ہیں, دیٹس ویئر یو ریئلی نیڈ اٹ. بیکاز یہ ٹورنامنٹ کافی لمبا ہے, پریشر آتا رہے گا, مگر جب ناک آؤٹس آتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ہر سپورٹ میں نظر آتا ہے کہ اکثر ایک ٹیم جو خاص طور پہ 92 پاکستان آئی تھنک جیسے اثر کا مطلب وہ ایک آئیکونک کہانی ہے ورلڈ کپ کی, بالکل کرتے کراتے کسی طرح سستے میں پہنچ گئے اور آپ نے مطلب سستے میں پہنچ گئے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں 8 میں سے 4 میچ جیتے تھے آپ, تو وہ کرتے کراتے آپ کا ہو گیا. تو یہ دیٹس وائی لائک آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے, ایک ہمارے دوست ہیں ان کو میٹرکس کا بہت شوق ہے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ کوارٹر فائنل میں اور آپ نے ابھی تک کوئی بڑی ٹیم نہیں ہرائی اور ساؤتھ افریقہ کو ہرانا ضروری ہے. یہ اینڈ آئی ایم شیور آئیڈ لو ٹو واچ دیٹ ہیپن, بٹ مطلب دیکھیں یہ ساؤتھ افریقہ کا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کا 10% ہے, بٹ ان کے اندر بھی وہ ایک ہے, ان کے اندر جراثیم ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی
بیٹھے بیٹھے اپنا دماغ کھو جاتے ہیں. بالکل. جی خواتین و حضرات, جسٹ ٹو لیٹ یو نو دیٹ ریحان ال حق has finally arrived and he's going to join us after the break. اور آپ ہمارا فیس بک آئی ڈی لے لیجیے پلیز, اٹس facebook.com/journo.eyes, اور اپنی ٹویٹس بھیجیے ہمیں @journoeyes. اینڈ ونس وی کم بیک فرام دا بریک, ریحان ہمیں جوائن کریں گے, ویل ٹاک اباؤٹ دی اپ کمنگ انکاؤنٹر پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ. سو ٹیک اے بریک. جی خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو کرک انفو کہنے لگا تھا, ٹو جرنو آئیز. اینڈ لک ہو وی ہیو اوور ہیئر. کیمرہ فوکس آن مسٹر ریحان الحق. ریحان الحق صاحب کہاں تھے آپ؟ آپ کے فین فالوئنگ ٹویٹر پہ پوچھ رہی ہے ہم سے. حسن چیمہ صاحب نے ایک پوری کانٹروورسی اسٹارٹ کر دی, ہم نے باہر نکال دی, ہم نے ان کو پہلے باہر نکالا تھا. آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں شادی پہ گیا ہوا. کہاں گئے ہوئے تھے شادی پہ؟ آپ اتنے خوش آئے واپس, جیکٹ جوکٹ پہن کے. کون شادی پہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا جی, ویلکم جی, ویلکم ٹو دی شو. پیپل مسڈ یو, وی آل مسڈ یو ویری مچ. ایک جی crickgala.com ptv.crickgala.com پہ ایک پول ہوا ہے جو پی ٹی وی کی سپورٹنگ ویب سائٹ ہے جہاں پہ کوئی فینٹیسی کرکٹ لیگ چل رہی ہے. پول یہ تھا, شوڈ پاکستان پلے این ایکسٹرا اسپنر, فاسٹ بالر اور بیٹسمین. تو پول اباؤٹ 11,500 پیپل پولڈ آن دس. تو رزلٹ یہ آیا ہے کہ اسپنر 52%, بیٹسمین 28%, فاسٹ بالر 20%. ریحان, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیں ایکسٹرا بیٹسمین کھلانے کی مجھے سمجھ نہیں آتی, بیکاز آپ کی اسٹرینتھ آپ کی بالنگ لائن اپ ہے, اور ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک میچ میں ایکسٹرا بیٹسمین کھلایا ہے, اس میچ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جب آپ نے ایکسٹرا بالر کھلایا ہے, ایز ان 5واں بالر کھلایا, تب آپ کے سامنے کہ بالنگ پرفارمنس کس طرح کی ہے. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کی بالنگ اتنی اچھی ہے نہیں, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ اسٹرنگ بالنگ لائن اپ ہے, آپ کی تھرڈ اسٹرنگ بالنگ لائن اپ بھی آپ کی بیٹنگ سے ابھی بھی بہتر ہے. تو دیٹ شوز یو کہ ابھی بھی آپ کو بالنگ پہ ریلائی کرنا چاہیے. اٹ از. Hassan, your comments on his comment? I think I agree with him. اور وہ بھی وقار یونس نے پچھلے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں ابھی بھی پریفر کروں گا کہ ہم 7 بیٹسمین کے ساتھ جائیں. اور وقار کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے, جب وہ کپتان بھی تھے اپنی پچھلی اسٹینٹ میں بھی, جب کوچ تھے, ابھی بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب پہلا میچ انڈیا سے ہارے تو اس کے بعد جو 7 بیٹسمین ہم لے کے گئے تھے اس میں ان کا بہت کی رول ہوگا, کیونکہ وہ ہی آلویز گوز بیک ٹو, مطلب کہ ہیز ایرا 90s میں یہ تھا کہ اگر آپ کے 4 بھی بالرز ہوتے تھے, اگر 4 وقار یونس جیسے بالرز ہوتے تھے, یا وقار یونس, وسیم اکرم, شعیب اختر ہوتے تھے, تو ان کو تھا کہ 4 بالرز اور مطلب کہ باقی دنیا کے 5 بالروں سے بھاری ہیں. ابھی آپ کا وہ نہیں ہے, اینڈ اسپیشلی ود دا فیلڈ ریسٹرکشنز, ود دا فیکٹ کہ آکلینڈ میں میچ ہو رہا ہے, آپ 5واں بالر حارث سہیل کو آپ نے بیسکلی ادھر دلیل کرائیں گے کہ اگر وہ 60 میٹر کی باؤنڈری پہ ان کے خلاف اے بی ڈیویلیئرز کو چھوڑ دیا پروگرام سے, یہ آپ لوگ جو ہے نا, یہ جو آپ نہیں, اگر 60 میٹر کی اسٹریٹ باؤنڈری ہے, اے بی ڈیویلیئرز, فاف ڈو پلیسی, جے پی ڈومنی, ڈیوڈ ملر کھیل رہے ہیں, اور آپ حارث سہیل کو بال پکڑا کے جا یار, عزت بنا آپ نے. صحیح ہے. Amber, your take on this poll result, spinner, batsman or bowler? I think یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, آئی گیس کہ اسپنر لوگوں نے چوز کیا کیونکہ پاکستان کی ایک وہ اسٹیریوٹیپیکل مینٹالٹی جو ہے, ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ پہ جو لوگ ہیں اس سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں, اور اسپنر سے سب کی مراد یاسر شاہ ہی ہے. اور یاسر شاہ کا اب وہی ہو چکا ہے کیونکہ اب انہیں نہیں کھلایا ہے اتنے عرصے سے, جو سرفراز کو کل شاید کھلائیں گے, تو ان دونوں کا اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ توقعات اتنی بڑھ چکی ہیں, اور آپ ان کو ایک مشکل میچ, مطلب آپ کی سیکنڈ اسٹرانگسٹ ٹیم یا گروپ میں ہے, اس کے خلاف آپ میچ کھیل رہے ہیں, کافی مشکل کنڈیشنز ہوں گی, اور وہاں آپ پہلی دفعہ ان سارے پلیئرس کو چانس دے رہے ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ جو آپ کے ویپنز ہوں گے, یا جو مین ویپنز ہوں گے, جو آپ کے اٹیکنگ پلیئرز ہیں, یا جن پہ کوٹ اینڈ کوٹ ایکس فیکٹر کہا جاتا ہے, تو ان کو آپ کو تھوڑی تاکہ رن دیں تاکہ وہ کہ تھوڑے فارم میں آ سکیں. ہم نے یہ ساری رنز دیں کہ پہلے یونس خان فیل کر سکیں اور پھر ناصر فیل کر سکیں, اینڈ ایٹ لیسٹ even if these decisions were made with the best intentions, یا ان کا ایک certain plan تھا, تو either way وہ کافی spectacularly backfire کر چکے ہیں. تو اب جو کل اگین جو لوگ 52% کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپنر کو کھلائیں, تو یاسر شاہ سے مطلب ہمیں ایک بہت اونچی ایکسپیکٹیشنز رکھ چکے ہیں, اور وہ خاص طور پہ شین وارن کو کوئی 3 پاکستانیوں کے نام یاد آ گئے ہیں, تو وہ ان میں سے ایک یاسر شاہ ہے, تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگوں کا کہ دیکھو شین وارن بھی کہہ رہا ہے کہ شین وارن, اب یاسر شاہ نے ابھی 2 سیریز کھیلی ہیں یو اے ای میں, وہاں ایک میچ کھیلا انڈیا کے خلاف, ہی ڈیڈ اوکے, بٹ اتنی مطلب جو یہ ہیو ٹو ریمبر کہ آپ ایون ود دا بیسٹ 11, جو کل امید ہے کہ شاید ایٹ لیسٹ بیسٹ 10 تک تو آ جائیں گے ہم اس ٹورنامنٹ میں. ہاں, تو وہ بھی اگر آپ آ جائیں تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ایک بہت ہی مشکل چیلنج ہے. امید یہ ہوگی کہ اس میچ سے آپ جیسا بھی کھیلیں اس کے آپ لیسنز لے کے تھوڑی سی کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے مسٹ جو پری کوارٹر فائنل ہو سکتا ہے آئرلینڈ کے خلاف, وہاں بھی لے کے جائیں. اور آئی وڈ اسٹل ریپیٹ دس کہ پاکستان 10% یا 5% چانس ہو, مگر یہ ہرا سکتا ہے ساؤتھ افریقہ کو, ایسا نہیں ہے کہ یہ فورگون کنکلوژن ہے. اچھا جی, I'll take a tweet as well because we have such a good tweet following. جمشید ارشد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, ریحان آپ سے سوال ہے,
if Yasir plays, who should be dropped, Rahat or Sohail, and why? टफ क्वेश्चन टू आंसर, लेकिन क्योंकि आपको डेथ बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और राहत इज़ नॉट a top class death bowler, Sohail Khan is. So that is why Sohail Khan I think इस मैच के अंदर बनता है, क्योंकि आपको डेथ बॉलर चाहिए, नहीं तो डेथ ओवर्स में आपको बहुत मारेंगे वो मिलर और AB डिविलियर्स टाइप बैट्समैन, तो जिसको डेथ बॉलिंग का नहीं आइडिया उसको तो बहुत ही ज़्यादा मारेंगे. सो Sohail Khan probably in that case. अदरवाइज राहत ने अभी तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, ही डजंट डिजर्व टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द टीम. वही बात है ना कि बॉलर्स में आप जिस मर्जी को खिला लें, इन दी एंड आपका कुछ ना कुछ बन जाता है. बैट्समैन में आप जिस मर्जी को खिला लें, आपको कुछ भी नहीं बन सकता. राइट. अच्छा जी, हसन ब्लीड ब्लू एक सवाल कर रहे हैं, ब्लीड ब्लू, यू नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. इफ पाकिस्तान bowls first versus South Africa, who can successfully play finisher role in Pakistan as Dhoni did it for India today? एक ही बंदा है, मिस बॉल. ठीक है जी. हमजा आरिफ अहमद आपके लिए, do you think lack of IPL is hurting our batsmen? Many commentators say no IPL is bad, but isn't T20 thought to not improve a player? IPL एक क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक क्रिकेटिंग इशू है और फिर उसके अलावा एक सोशो पॉलिटिकल इशू है. और जो कमेंटेटर्स हैं, मतलब जो खासकर जो लिख रहे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में जो एक IPL को एक अना का मसला और कौमी गैरत का मसला बनाया गया है, तो इसलिए थोड़ी सी आप वो कंफ्यूज हो जाते हैं. जब तक आप क्रिकेट में देख रहे हैं, हम पूरे शो में जब से शुरू हुआ ये बात करते आ रहे हैं कि मॉडर्न ODI बैटिंग में और बॉलिंग में, फील्डिंग में, जहाँ भी आप देख लें, T20 जब से उनका आगाज़ हुआ है, क्रिकेट बहुत तरीक़ों से बदल चुका है. और इवन टेस्ट में आपको नज़र आता है. और ये जो सबसे ज़्यादा शोर होता है कि वो टेस्ट के अंदर जब कोलैप्सेस होते हैं, जब मसला होता है, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई T20 ने सब कुछ ख़राब कर दिया. मगर ODIs भी आपका अभी तक सबसे ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल फॉर्मेट है, और उसमें जितने चेंजेस आए हैं, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, वो T20 की वजह से काफ़ी प्रोग्रेसिव चेंजेस भी आए हैं, जो मतलब कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं. राइट. रेहान अली हसन पूछना चाह रहे हैं, व्हाई अफरीदी डज नॉट टेक स्लिप फील्डर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन इफ ही हैज टेकन विकेट्स ऑलरेडी? ये सवाल आपको अफरीदी से बेहतर पूछना चाहिए. वो एक तो बात ये है कि अफरीदी रिलाइज अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू सी कि जो वो विकेट्स लेता है वो इसलिए लेता है कि वो कट इनकरेज करता है, बॉल अंदर आती है, ड्रिफ्ट करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा इनसाइड एजेस पे बोल्ड करता है, वैसे बोल्ड करता है. स्पिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए राइट हैंडर्स के अगेंस्ट वो स्लिप लेना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसकी बॉल स्पिन इतनी नहीं होती. ही रिलाइज मोर ऑन ड्रिफ्ट एंड रिलाइज मोर ऑन द चेंजेस ऑफ पेस. दैट इज प्रॉबेबली व्हाई ही डजंट हैव अ स्लिप. राइट. हसन ब्रशना कासी पूछना चाह रही हैं, how important will be toss tomorrow? Do you think Pakistan have any chance winning if they bat second? With the rain especially, आपका चांस तो होगा. अगेन एज आई सेड अर्लियर कि रिडक्शन ऑफ ओवर्स अगर हो जाए, लेकिन वही बात है कि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बैटिंग सेकंड इन द लाइट्स, आपको या तो संगकारा की तरह का प्लेयर चाहिए, या फिर आपको वेस्ट इंडीज जैसी बुरी बॉलिंग चाहिए. साउथ अफ्रीका डोंट हैव आइदर ऑफ दैट. लेकिन अगर इस कल के मैच में फिर भी ये है कि अगर 50 ओवर का भी मैच है, व्हाटएवर द टारगेट है, अगर 30 से 35 ओवर तक आपकी 2 या 3 विकेटें गिरी हुई हैं, साउथ अफ्रीका का जो डेथ बॉलिंग रिकॉर्ड है, कितना आपने बताया, कितने ओवरों में 2-3 विकेटें? 3 या 4 ओवर में, 3 या 4 ओवर में आपकी अगर 2 विकेटें गिरी, तो साउथ अफ्रीका का जो डेथ बॉलिंग रिकॉर्ड है, आपका चांस फिर भी रहेगा. अच्छा जी, अभियान आमिर पूछना चाह रहे हैं, हु हैज अ बेटर चांस ऑफ टुमारो, आयरलैंड और जिम्बाब्वे? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि आयरलैंड ने अभी तक जिनका पहला सबसे मुश्किल मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो उस पर काफ़ी बड़ी मार्जिन से वो हारे. और अगेन साउथ अफ्रीका ने सबके ख़िलाफ़ रन बनाए, एक्सेट्रा. मगर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आयरलैंड ने अप्रोच किया था अपने वर्ल्ड कप के आगाज़ को, वेस्ट इंडीज़ को जिस तरीके से हराया था, तो अब वो यही दिलचस्प बात होगी कि वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब दे आर वेरी क्लोज टू अ क्वार्टर फाइनल प्लेस. ठीक है. और नेट रन रेट का भी इतना मसला नहीं है, उनके पास भी एवरीथिंग इज़ इन देयर ओन हैंड्स, दे कैन डिसाइड देयर ओन फेट. तो और जिम्बाब्वे वाला एक ऐसा मैच है, जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी हारती आ रही है, दे वुड बैक देमसेल्व्स कि हम इनको हरा सकते हैं. मगर क्योंकि प्रेशर कल अब बढ़ना शुरू होगा, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो साउथ अफ्रीका के लिए अगर आपको उम्मीद ढूंढ सकते हैं कि क्योंकि अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, साउथ अफ्रीका ये नहीं जीतता तो इट्स नॉट अलार्म बेल्स येट, मगर उनकी इवेंचुअल पोजीशन पे फ़र्क पड़ेगा. तो यही सारे मैचेस में अब ये ऐसा फैक्टर आएगा. ऑन पेपर अनलाइक पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड इज़ इवनली मैच्ड, एंड आई थिंक करंट फॉर्म में और टैक्टिक्स में आयरलैंड की टीम आगे दिखाई दे रही है. इंटरेस्टिंग.
مگر یہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مطلب اس سچویشن میں ان کے لیے تھوڑی بہت کافی نئی سچویشن ہے, وہ پہلے کبھی کنٹینشن میں نہیں رہے ہیں کوالیفیکیشن کے لیے اس طریقے سے, تو ان کے اس میچ میں آپ کو زیادہ آئی تھنک پریشر کا افیکٹ نظر آئے گا. آئرلینڈ آف کورس رائٹ, I would say it's تھوڑا بہت اوپن ہے. آئرلینڈ seems to be a better call, but Zimbabwe have experience coming into this game as well, and they've مطلب زمبابوے کسی بھی میچ میں سوائے ویسٹ انڈیز والے کے بہت بری طریقے سے نہیں ہارا, انہوں نے ٹیمز کو پش کیا ہے, پاکستان کو کافی پش کیا, اینڈ فرام دیئر پرسپیکٹیو ان کو وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پاکستان والا میچ ہمارے ہاتھ میں تھا, وہ ہم نے تھوڑی سی کیئرلیسنس سے جانے دیا, تو وہ آئرلینڈ کے خلاف مطلب they will also back themselves کہ they are equipped to beat a team like Ireland. You have a comment or you should I take a tweet? ایک تو اس پہ آئرلینڈ والی بات پہ یہ ہے کہ اگر وہ ساؤتھ افریقہ سے ہارے ہیں تو آئی تھنک ٹورنامنٹ میں آتے ہوئے دے وڈ ہیو پین ڈاؤن کہ اگر ہم کسی دو ٹیسٹ پلینگ نیشنز کو ہرا سکتے ہیں تو ہم پاکستان اور ویسٹ انڈیز ہے. ساؤتھ افریقہ اور انڈیا سے آئی تھنک وہ آلریڈی ان کے بیک آف دا مائنڈ ہوگا کہ یہ دو میچز ہیں جس میں ہم نے کم مارجن سے ہارنا ہے. اینڈ زمبابوے از another one of those teams, یعنی کہ 3 آپ ان ٹیمز کو ہرا دو اور ایک یا 2 آپ ٹیسٹ پلینگ نیشنز کو ہرا دو. They've done step 1, یہ step 2 ہے, اور this is probably their most important match in a long time. Right. 2007 کے بعد I think this is their biggest opportunity to go into the last 8. تو I think pressure ان کے and this will be huge for this will their be cricket. very huge for them, اور the pressure will be on them, اور وہ جتنے مرضی پروفیشنل ہو جو مرضی ہو, this is the first time کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جیتیں گے. اور اس کیس کے اندر زمبابوے جو ہے they have nothing to lose کیونکہ they're already almost out of the tournament. تو زمبابوے کی آپ پرفارمنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. I honestly think Zimbabwe can beat Ireland in this one. Okay, Hassan, short pitch پوچھنا چاہ رہے ہیں, would you want to play Sarfraz today when Nasir Jamshed had West Indies, Zimbabwe and UAE to play against? Unfair on Sarfraz or is it worth the risk? انفیئر آن سرفراز, لیکن اٹ از ورتھ دا رسک, کیونکہ بات وہی ہے کہ ناصر اگر وہ اسکور کرتا ہے, سرفراز جو ناصر نے اسکور کیا ہے, ایون ان دیٹ کیس ہیونگ عمر اکمل ان دا انر فیلڈ رادر دین ناصر جمشید, آپ کو آلریڈی 10-15 رنس کا فرق پڑ رہا ہے. اور ناصر نے ابھی تک کوئی وہ نہ اپنی فارم سے نہ اپنے کانفیڈنس سے کوئی پروو کیا کہ اگر ان کو یہ رن کا ایکسٹینڈ کرتے رہیں تو کہیں پہ کوئی چانس بنے ان کا. ہم نے کل جو پوری ایک ڈائسیکشن کی تھی کہ ان کا بیسکلی جو اس وقت حالات ہیں ان کی ٹیکنیک کے, وہ اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ پرفارم کر سکتے ہیں ان دا امیڈیٹ فیوچر. تو ان دیٹ کیس, اور سرفراز کا یہ بھی ہے کہ سرفراز اگر ٹاپ آف دی آرڈر کھیلتے ہیں, ایون اگر آپ حارث سہیل کو اوپن کرا دیں اور سرفراز مڈل آرڈر میں آ جاتے ہیں, سرفراز کا یہ ہے وہ بڑے پرو ایکٹیو پلیئر ہے. وہ جس طرح آپ کا ٹاپ آرڈر ہے وہ ڈاٹ بالز نہیں برداشت کریں گے, وہ یا سویپ مارنا شروع کر دیں گے یا پھر وہ سنگل ڈبل نکالیں گے. Do you think that there's any chance of Yunus Khan also coming back in the match tomorrow? There is, of course there is. There is always a chance of Yunus Khan coming back. اچھا جی, احمد مدثر حسین سوال پوچھ رہے ہیں, اسٹرینج سا سوال ہے لیکن چلے, کین وی یوز وہاب ریاض ایز اے پنچ ہٹر اگینسٹ ساؤتھ افریقہ لائک وی یوزڈ آفریدی ان ہز کیریئر؟ اٹ کین ہیلپ ان گیننگ مومنٹم بفور یو نو دا پاور پلیز آئی گیس. ایکچولی اس ورلڈ کپ میں اب آپ کو یہ ساری ٹیموں کے ساتھ نظر آ چکا ہے کہ شروع میں مومنٹم بنانے کی نہ ہی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. اور اس میچ اس کی سب سے اچھی مثال آپ کو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں نظر آئی تھی, کیونکہ ان کے کلچر میں ایسے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب آپ اگریسو ہو تو باقی دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جس طریقے سے وارنر چلا اٹیک کرنا ہی تھا, وہ شاید وہ سوئنگ کو نگیٹ کرنا چاہتے تھے, مگر آسٹریلیا کے بیٹسمین کیپ ٹرائنگ ٹو فورس دا پیس, اور 20 اوور میں جتنے بھی اوور میں ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد نیوزی لینڈ نے سیم غلطی کی کہ آپ آ کے آپ کو ہر میچ میں نظر آ چکا ہے کہ بہت ہی کم ٹیمیں ہیں جنہوں نے 20 اوور پہ 2 سے کم وکٹیں ان کی گری ہوں, اور ساروں نے اس کے بعد کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, مطلب ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا کہ جب اور کنڈیشنز میں یا ایزیئر کنڈیشنز میں اوپنرز ٹیمپو سیٹ کر رہے ہیں زیادہ تر, اس ورلڈ کپ میں یہ نہیں ہو رہا. مگر ابھی بھی پاور ہٹنگ کا سب سے اہم فائدہ آپ آخری 15 اوور میں استعمال کر سکتے ہیں, جب وہ پاور پلے جب بھی آپ استعمال کریں اور آخری 10 اوور جو ہوں گے وہاں فرق آئے گا. یہ پنچ ہٹنگ سے آپ صرف یہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ایک وکٹ گفٹ کر رہے ہیں کسی اور کو, کیونکہ اگر کسی نے ابھی تک جو آپ کو نظر آیا ہے کہ میکسیمم لوگ 50 تک لے گئے یا کچھ, 1-2 ہی میچز ہیں جس میں آئی تھنک مکلب نے فار ایگزامپل انگلینڈ کے خلاف کیا تھا, بٹ یہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو. آج کوہلی نہیں کر پایا, تو اس لیے وہاب ریاض سے ایکسپیکٹ کرنا کافی مشکل, رائٹ, انریلسٹک. ریحان لاسٹ ٹویٹ ہے جی, اسامہ شاہد پوچھنا چاہ رہے ہیں, ول دیر بی این انسٹنس وین یونس اینڈ ناصر آر آؤٹ and at the same time Yasir and Sarfraz are in at the same time? Hopefully tomorrow. Yes. 2019 World Cup.
یہ تھی جی ہماری ٹویٹر سیکشن. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے @journoiz. آپ کائنڈلی ہمیں اس طرح فالو کرتے رہیں. وی آر موسٹ گریٹفل فار یور کائنڈ کامنٹس اینڈ یور سجیشنز اینڈ ایوری تھنگ. سر ان شاء اللہ ایز جس طرح ہم لوگوں نے اس دن ایک دن کیا تھا ٹویٹر کا پورا ایک دن, ہمیں چلا اس کو پھر بھی کریں گے. ریحان بس وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم ایز ویل. مجھے جلدی سے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیا پلینگ 11 ہونا چاہیے کل کے لیے؟ دیکھیں پلینگ 11 تو ہم آلریڈی ڈیسائیڈ. حسن اسٹاپ لافنگ, یو نیڈ ٹو سٹ اوور دیئر یار اینڈ ایمن نیڈز ٹو سٹ وے آؤٹ اوور دیئر. پہلے دن سے ڈسکس کر رہے ہیں, ہم سب اگریڈ ہیں آپ کی بیسٹ پلینگ 11 کیا ہے, لیکن وہ پلینگ 11 نہیں کھلائیں گے. چلے آپ پھر ایک کچھ چیز سجیسٹ. میں ایڈ کروں گا جو مجھے ڈر ہے وہ یہ کہ وقار کہیں یہ نہ سوچے کہ ساؤتھ افریقہ سے میچ ہے, ان کا بہت کمال بالنگ لائن اپ ہے اور آپ 7 بیٹسمین کھلا لو, سرفراز کو کھلا لو اور ساتھ یونس کو کھلا لو کہ وہ اسٹیبلائز کرے اور سرفراز کو آپ نمبر 7 پہ لے آؤ. وہ اگر وہ کیس ہوا تو آپ میچ نہیں جیتیں گے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. وہ جیسے ہی ہوگا تو آپ بے شک ٹی وی بند کر دینا, کوئی فائدہ نہیں. اوکے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپیریمنٹیشن کا ٹائم ختم ہو گیا, اب ہمیں ناصر کو ہی کھلانا چاہیے. Do we even have any time to experiment with anyone at this stage in the tournament? دیکھیں ایکسپیریمنٹیشن تب ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ انشور ہیں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, پھر آپ دوسری چیز لائیں گے, اس چیز کو آپ چانس دے سکتے ہیں. اگر آپ شور ہیں یہ چیز نہیں چلے گی تو پھر اس پہ اسٹک کرنے کا کیا فائدہ. تو پھر حارث شوڈ اوپن دین, سرفراز سے کر لیں, حارث سے کر لیں. وہ آئی تھنک وہ ایک سیکنڈری بات ہے. ابھی آپ کو حارث تو ابھی بھی اوپن آلموسٹ کر ہی رہے ہیں. بیسکلی پاکستان کا نمبر 3 اوپنر ہی ہوتا ہے, وہ اچھا صحیح 10-15 سال سے اسی طرح کھیل رہے ہیں. آئی تھنک کہ کل جو بھی پہلے 10 اوور ہوں گے ان میں بہت زیادہ ڈیفائن ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کو اگر ساؤتھ افریقہ پہلے بیٹنگ کرتے پاکستان کو ارلی بریک 10 اوور میں 14 رن, اور اگر پاکستان بیٹنگ کرتے 10 اوور میں ویسے 14 رنز کریں, لیکن اگر اٹس 14 for 0 تو پھر آپ کا پھر بھی چانس بن سکتا ہے. ایمر یور تھاٹس آن دس؟ آئی تھنک مجھے سب سے زیادہ جو ڈر اس بات کا ہے کہ ہم اپنی کل بیسٹ 11 کھلائیں گے اور پھر جب 1 پہ آؤٹ ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں کھلائیں گے اس کے بعد واپس. کیونکہ پاکستان کے ابھی وہی اسی لیول پہ حالات ہیں کہ دیکھیں آپ 2 میچز تھوڑی سی ایک کافی پریشر والے تھے یا اچھی ٹیموں سے تھے, وہ آپ ہار گئے. پھر ایک زمبابوے سے آپ نے کافی اللہ اللہ کر کے جیتا, اور یو اے ای کو آپ نے تھوڑے کمفرٹیبلی ہرایا. تو اس سے مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ اچھا کھیلا ہے, بہت ہی ویک اپوزیشن کے خلاف, مشکل اپوزیشن کے خلاف نہیں کر پائے. ساؤتھ افریقہ بہت اچھی اپوزیشن ہے. تو جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے پہلی بیٹنگ کریں, اگر اوور کاسٹ ہوگا اسٹین اور فلانڈر کرا رہے ہوں گے, دوسری بیٹنگ کریں تو کسی سے بیٹنگ نہیں ہو رہی. اور اگر میچ نہیں ہوتا تو پھر 1 پوائنٹ لے کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک اس پہ کوئی خاص پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے. یو اسٹل ہیو ٹو بیٹ آئرلینڈ ان یور لاسٹ گیم. تو بارش سے اس پوائنٹ پہ آئی تھنک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. بارش کا فرق جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ اگر ساؤتھ افریقہ 290 بنا دیتی ہے اور پھر بارش ہو جاتی ہے اور ریڈیوس ہو کے یا آپ کو 180-20 اوور میں بنانے ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو دا فائدہ پاکستان کے پاس ہے کہ وی ہیو لیس اوورز ٹو لوز 10 وکٹس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس نہیں, دیٹس دا ڈفرنس بٹوین 50 and 20 اوور کرکٹ. تو جب یہ فرق آپ کو یہ ڈکورتھ لوئس یا کسی کی وجہ سے آ سکتا ہے, تو وہ پھر بیٹنگ ٹیم کے پاس ایک یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج آ جاتی ہے کہ دیو گاٹ مطلب ریسورسز ان کے پاس اتنے ہی ہیں جو بولنگ ٹیم کو 50 اوور تھے 10 آؤٹ کرنے میں, اب ان کے پاس صرف 20 اوور ہے یہ کرنے میں. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے, اور ایسی چھوٹی چھوٹی ایڈوانٹیجز سے ہو سکتا ہے. مگر مطلب آئی تھنک باہر کی پاکستان سے باہر جو لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ان کو زیادہ کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان کس طریقے سے ہرا سکتا ہے. اور یہی ہے کہ پاکستان کا وہ ہسٹری میں رہا ہے کہ آپ سرپرائز کر دیتے ہیں, مگر ابھی وہ بھی سچویشن اتنی نہیں آئی ہے کیونکہ دے اسٹل we're not completely cornered yet, so to speak. Rehan, is there a glimmer of hope in the Pakistani batting, and if it is it Maqsood جنہوں نے اس دن ایک بڑی فائری پرفارمنس دی ہے؟ وہ لگتے ہیں وہ بھی جس طرح حسن بہت دفعہ کہتا ہے کہ 30s and 20s میں آ کے وہ فلاپ ہو جائے, بٹ از دیر اے ریئل گلمر آف ہوپ ان somebody like a مقصود اور حارث؟ There is a lot of glimmer of hope in حارث سہیل, because حارث سہیل آپ کو ٹیکنیک سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ نمبر 3 پہ بھی کھیل سکتا ہے, جس طرح حسن کہتے ہیں نمبر 3 اوپنر ہے آپ کا ٹیکنیکلی پاکستان کی ٹیم میں. حارث سہیل ہے سامان جس کے ارد گرد آپ اننگس بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی امپورٹنٹ یہ کہ حارث نے جب 30 کیا اس کے بعد اس کے ساتھ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتا رہے, پریشر حارث سے اٹھائے, کیونکہ حارث کے جو 30 سے لے کے 40 تک رن ہے وہاں پہ وہ سب سے زیادہ اسٹرگل کرتا ہے. اس پیریڈ کے اندر اگر حارث وہ پیریڈ گزار جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ہی از سمن جس کے اوپر آپ اپنا مڈل آرڈر اگلے 5-6 سال کے لیے بھی بلڈ کر سکتے ہیں. رائٹ. حسن, in an ideal world should Pakistan bat first or should Pakistan bowl first in your opinion? It's a tough thing, I know you'd probably say کہ یار اب کیا یار یہ کیا سوال پوچھا ہے, but seriously I want to know. in an ideal world تو آپ کا یہ نہ یہ اسکواڈ ہونا تھا یا نہ یہ آپ چلو اب اسی اسکواڈ کے ساتھ ہم کیا کریں جیتنے کے لیے؟
ان این آئیڈیل ورلڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صبح بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اچھا, کیونکہ اگر بارش ہو رہی ہے دین یو کین بول فرسٹ, آپ کے پاس 3 پیسرز یا موسٹ لائکلی 4 پیسرز کے ساتھ جائیں گے, یو کین ڈینٹ دیٹ ساؤتھ افریقن ٹاپ آرڈر. اور اگر اس میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ نے عملہ اور ڈویلیئرز کو ہٹا دیا, باقی سب پہ ابھی بھی او ڈی آئی کرکٹ میں کوشچن مارکس ہیں. وہ ہیں بہت بڑے ہٹر, لیکن وہ نیوزی لینڈ والی جو بات ہے کہ اگر آپ نے ولیمسن کو گرا دی, باقی سارے چلاؤ ہیں. احمد لاسٹ کویسچن, انڈیا نے اسپنرز کے ساتھ ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا تھا, عاملہ کو بھی آؤٹ کیا اور لوگوں کو, تو ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ گو ود 2 اسپنرز میں بھی, یاسر شاہ اینڈ افریدی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں علی بھائی, ہم تو کہہ مطلب اب کیا کہیں, اور مگر ایک یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کل ساؤتھ افریقہ کی جو نظریہ ہے نا, تو ان کے لیے پاکستان کے ساتھ کھیلنا, آئی تھنک کہ حسن نے پہلے بھی ایک کہانی آن ایئر بتائی تھی, ان کے لیے ایسا ہے کہ مطلب آپ روزہ رکھ کے آل یو کین ایٹ بفے پہ کوئی ٹریٹ دے رہا ہو, ٹھیک ہے, کہ مطلب بھائی جس نے آنا ہے, جتنے کھانا ہے کھاؤ, ٹھیک ہے, اگلے 2 گھنٹے تک کھاتے رہو. تو وہ انہوں نے اکثر ان کے پلیئر ہوتے ہیں, اب جیسے اسٹین ہے, اس کا ورلڈ کپ ہاٹ اینڈ کولڈ جا رہا ہے, کوئی خاص اس نے کوئی میموریبل چیز نہیں کی ہے, وہ ان کو مطلب ون ڈے میں ان کی عزت ہی پاکستان کے بیٹسمینوں نے رکھی ہوئی ہے سب سے, مطلب تھوڑا ہارش ہو رہا ہوں میں, بٹ اسٹل ان کے بیٹسمین کے ساتھ ہی ہوگا. ڈی کاک آؤٹ آف فارم ہے, اور انہوں نے پاکستان کو وہ بہت شوق سے کھیلتے ہیں, تو وہ ان کو بھی موقع ملے گا. تو یو ساؤنڈ لائک اے بچر جس کے سامنے کو بہت بڑی ران رکھ دی, جو ٹاک نہیں کرتا کہ پاکستان. وہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ میں مطلب پاکستان کے اندر یہ سرٹنلی یہ صلاحیت ہے اور یہ قابلیت ہے کہ آپ وہ ساؤتھ افریقہ کو ہرا سکتے ہیں, مگر یہی سچائی اس بات کی یہی ہے کہ جو مطلب جو اب ہم جن چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ ریسنٹ فارم کیا رہا ہے, ایوریج کیا رہا ہے, یہ کیا رہا ہے, وہ کیا رہا ہے, تو اس میں ادر دین دا مطلب میٹا فزیکل باقی سب کچھ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے حق میں. اچھا جی, وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم, بٹ وی آؤٹ آف ٹائم. جلدی سے بتائیں جی یور ٹیک پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ, کیا چانسز ہے بھائی جان پاکستان کے لیے؟ وہ پاکستان جیتے گا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. حسن چیمہ صاحب, آئی تھنک کہ آپ کا 10 سے 20% چانس ہے, اور بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے مصباح کی بیٹنگ پہ اور عرفان کی بالنگ پہ. اگر یہ دونوں چل گئے تو پھر آپ کا چانس ہے, بیانڈ دیٹ مجھے اتنا کچھ I can't wait for احمد نقوی's جواب on this before I close. Man of the match tomorrow is بارش. اب دیکھیں کہ وہ کس کی تقدیر میں ہے کہ بارش ان کی مدد پہ آئے گی. آسٹریلیا میں ورلڈ کپس میں پاکستان کو بارش بڑا فائدہ ہوا ہے اور ساؤتھ افریقہ کو بڑا نقصان ہے. جی خواتین, دس واز the show for the evening. We're very glad that Rehan has joined us and inshallah he'll be with us. آپ ہمیں ٹویٹس اور اپنے فیس بک پہ فالو کرتے رہے. لیٹس آل پرے کہ پاکستان کل اپنے ٹرمز پہ اور دعائیں جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس پہ بیسڈ ہو, نہ کہ بارش پہ بیسڈ ہو, and we should win on our own merit. So best of luck to Pakistan for tomorrow. Till tomorrow evening, Allah Hafiz.